إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اور تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ایک شخصیت تھی. اور نہ صرف وہ کوئی شخصیت تھی ان کے لیے بلکہ ان کی زندگی اور موت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، ان کے فرامین اور ان کی محبت کے تابع ہوتی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ میں سے کئی ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا اعلان ہوا تو آپ تلوار لے کر نکل آئے اور کہا کہ جس نے یہ بات کہی میں اس کی گردن مار دوں گا. اور پھر اس موقع پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو شہر کے باہر تھے تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میت کو بوسہ دے کر باہر نکلے اور کہا کہ الا رسلی کا یا عمر، عمر رک جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور پھر قرآن کی ایک آیت انہوں نے پڑھی. اسی طرح کچھ صحابہ ایسے تھے جو اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے. کچھ صحابہ ایسے تھے جن کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. اور یہ باتیں ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ان باتوں کی اصل میں حقیقت کیا ہے. یہ تو صحابہ جانتے تھے. جیسے آج جس بھی ذات سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں دنیا میں، اس کو کوئی بیماری ہو جائے، اس کا دنیا سے انتقال ہو جائے، اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارے دن رات وہ گھومتا رہتا ہے. اور صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور محبت دنیا کے تمام انسانوں سے، دنیا کی تمام نعمتوں سے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ بڑھ کر حقیقت میں وہ اس کا حق بھی ادا کرتے تھے. انہی میں سے ایک صحابی جو اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. تو ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی مقام پر بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے، کسی سوچ میں گم تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور سلام کیا حضرت عثمان کو. حضرت عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا. فرماتے فلم اشعر، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ عمر یہاں سے گزرے، عمر نے مجھے سلام کیا. عمر بن خطاب نے جب یہ دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجھے سلام کا جواب نہیں دے رہے تو ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ ابوبکر
میں عثمان کے پاس سے گزرا، میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. اور یہ دونوں کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے بہترین وہ ہے جو سلام کرتا ہے، اور جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کچھ حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تمہارا بھائی تمہیں سلام کرے تو تم اس کا جواب دو. تو عثمان نے ہمیں جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ دونوں حضرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اس مقام پہ جہاں وہ بیٹھے کسی سوچ میں تھے، وہ ابھی بھی سوچ میں تھے، اور جا کر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ عثمان، عمر میرے پاس آئے اور عمر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے پاس سے گزرا، انہوں نے تم کو سلام کیا اور تم نے سلام کا جواب نہیں دیا. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر، میں کسی سوچ میں گم تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ عمر یہاں سے گزرے اور عمر نے مجھے سلام کیا. تو ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ عنہ کہ عثمان تم کس سوچ میں گم تھے؟ اور عثمان غنی نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں اس سوچ میں گم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور میں ان سے یہ سوال نہیں پوچھ سکا کہ من نجات کیسے ہوگی. یہ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور ایک بیٹی کے نہیں، دو ان کی بیٹیوں کے شوہر ہیں، ذو النورین ہیں، عثمان فی الجنہ ہے. عثمان کا مقام عثمان بھی جانتے تھے، عمر بھی جانتے تھے، ابوبکر صدیق بھی جانتے تھے، سارے مسلمان جانتے تھے. اس کے باوجود آپ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فکر دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکا کہ من نجات کیسے ہوگی. آخرت کی اتنی فکر. اور ایک اور موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ان کے غلام نے سوال کیا کہ حضرت عثمان، آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے روتے روتے. حضرت عثمان غنی نے جواب دیا اس لیے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے کے راستے بھی آسان ہو جائیں گے. آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف، اور اپنے اعمال کو وہ جانتے تھے، اس کے باوجود اپنے اعمال کو کم جاننا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عثمان غنی کے سوال کا جواب دیا کہ میں نہیں معلوم کر سکا اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ من نجات. تو حضرت ابوبکر صدیق، جو ابوبکر صدیق ہیں جن کی مثال انسانوں میں نہیں ملتی انبیاء کے بعد، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا تھا. ابوبکر صدیق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، خلیفہ اول، ابوبکر فی الجنہ، ہجرت کے ساتھی، پہ اولین اسلام لانے والوں میں سے، اور جو 10 عشر مبشرہ ہیں ان میں سے 6 کو اسلام کے اندر لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اور جتنی ان کے بارے میں ہم کوالٹیز اور چیزیں بتا دیں کم ہیں. اب آپ سوچیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات پر نہیں کہ جی میں تو اللہ کے نبی کا سسر ہوں، میری شفاعت وہ کر لیں گے، مجھے تو اللہ کے نبی نے جنت کی گارنٹی دنیا میں دے دی، میں تو اللہ کے نبی کا ہجرت کا ساتھی ہوں، میں تو تمام غزوات میں شریک ہوا ہوں، میں تو خلیفہ اول ہوں، مجھے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا ہے. اور کتنے اعزازات گنوا دی جائیں کہ ابوبکر تم تو ان میں سے ہو جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی، تم انسانوں میں سب سے پہلے داخل ہوگے جنت کے اندر. تمہیں صدیق کا لقب ان کو دیا گیا، اول اسلام لانے والے مردوں میں وہ شامل ہیں. اس کے باوجود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے سوال پوچھتے ہیں کہ من نجات. کہ ابوبکر صدیق کو اپنے اعمال، اپنی عبادات، اپنے زہد کا معلوم نہیں تھا. ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ موجود تھے. وہ واحد شخص ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاحب کا لفظ استعمال کیا، یعنی صحابی کا لفظ استعمال کیا، کہ جب وہ ہجرت کے سفر پر تھے اور انہوں نے غار ثور میں اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو قرآن کریم میں نریٹ کیا کہ فقال لصاحبہ، جب اس کے ساتھی نے اس سے پوچھا کہ جب وہ غار میں تھے اور کفار مکہ اوپر تھے، وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ من نجات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا تھا من قبل منی الکلمہ التی عرضت علی امی فردها علی.
جو اس کلمے کے اوپر ایمان لے کر آ گیا، جو کلمہ میں نے اپنے چچا کو پیش کیا تھا اور اس نے اس کلمے کا انکار کر دیا، فہی لہ نجات، اس کلمے کے اندر نجات ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے تمام جو ان کو ٹائٹلز ملے ہوئے ہم جانتے ہیں، جو ان کا مقام ہے ہم جانتے ہیں، عمر فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں عمر کا محل دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں عمر سے کہ عمر جس گلی میں تم داخل ہوتے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں کی نکلنے والے آنسو کی وجہ سے ان کے چہرے پہ نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بے شمار واقعات، ان میں سے ایک واقعہ بچے کی زبان پر ہوتا ہے کہ آپ ایک رات کو نکلے جب خلیفہ تھے، لوگوں کے گھروں کے اندر کہ باہر آپ چکر لگا رہے تھے، آپ کو ایک گھر سے پتہ چلا کہ اس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور آپ اپنے بیت المال میں گئے، وہاں سے بورا اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور کندھے پہ رکھ کر جانے لگے، تو ان کے غلام نے کہا کہ امیر المومنین مجھے دے دیجئے، میں اس بوجھ کو اٹھاتا ہوں، آپ کیوں اٹھائیں گے، میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں۔ اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ بوجھ کون اٹھائے گا، مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانے دو۔ یہ سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیے کہ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن کے پاس دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ موجود تھا، جن کو اب اس بات کی فکر نہیں کرنی تھی کہ اب ان کا کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب جا کے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے کہ حذیفہ یہ بتا دو کہ میں ان میں سے تو نہیں ہوں۔ یہ ان تمام لوگوں کی عاجزی و انکساری تھی، یہ ان تمام لوگوں کی ہیوملٹی اور ہمبلنس تھی کہ اتنے بڑے بڑے اعزازات کے باوجود، اتنے بڑے بڑے سرٹیفکیٹس کے باوجود، اتنی بڑی بڑی عبادتوں کے باوجود وہ اللہ کے آگے بھی عاجز تھے اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی عاجز تھے۔ ورنہ عمر بن خطاب کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جا کے حذیفہ بن یمان سے پوچھیں گے حذیفہ ذرا بتاؤ میں منافق تو نہیں ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کو کیا پڑی ہے کہ اپنے سر پہ بوجھ اٹھا کے بورا اٹھا کے جائیں گے اور اپنے غلام سے نہ کہیں، لوگ دیکھیں گے نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ ان کی عاجزی و انکساری تھی۔ یہ عاجزی اور انکساری ہر مومن کی زندگی کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جو تعریف بیان کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان کے اندر، وہ یہ ہے کہ وہ عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض، کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں ہونا تو وہ جھک کر چلتے ہیں، وہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب وہ ناواقف لعن لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو ان سے بجائے ضد بحث کرنے کے، ان کو برا بھلا کہنے کے، ان پہ فتوے لگانے کے، خاموشی سے سلام کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعین اور مردود قرار دے دیا، برباد کر دیا، اس نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اللہ نے اس کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور وہ اس وقت وہ بھی ان میں شامل تھا فرشتوں کی صف میں، یعنی وہ ان کے ساتھ تھا کہ اس کو سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب اس کے اوپر تفسیر ہے کہ یہ تعویلات ہیں، مختلف تفاسیر کے اندر مختلف باتیں ہیں کہ فرشتوں کی صف میں کیوں شامل تھا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، لیکن وہ جنوں میں سے تھا تو یہاں پر کیوں موجود تھا یہ ایک الگ بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حکم دیا کہ ہمارے حکم کے آگے اللہ کے بندے آدم کو سجدہ کرو، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تکلیف فرمایا، خلقت بیدی، اس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، اور اس نے استکبار کیا، تکبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کفار میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور کیا بات کی اس نے؟ اللہ انا خیر منہ، اللہ میں ان سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا، تو حقیر ہے میرے سامنے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے تکبر کیا، اس نے استکبار کیا، اس نے کبر ظاہر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو
برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لعین قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنمی بنا دیا، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کے حکم پر سجدہ نہیں کیا، اللہ کے آگے اکڑ دکھائی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من کانا، جس شخص کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی، من کانا فی قلبی مثقال ذرہ حبۃ، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے۔ اور یہ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا جوتا اچھا ہو، میرا کپڑا اچھا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو اپنے سے نیچا اور چھوٹا جاننا۔ یہ بات میں آپ کے سامنے کیوں کہہ رہا ہوں؟ ساری بات، اس ساری تمہید کو باندھنے کا مقصد یہ ہے، اس پوری بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کے حال کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اعمال اور عبادات کو قبول فرما لے۔ آج ہم جتنا اللہ کی عبادت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں، جتنی ہماری داڑھی لمبی ہو جاتی ہے، جتنا ہمارے سر پہ ٹوپی کی پابندی ہو جاتی ہے، جتنا ہمارے کپڑے ٹخنوں سے اوپر ہوتے جاتے ہیں، اتنا ہمارے دلوں کے اندر تکبر بڑھتا جاتا ہے۔ ہم پہلی صف کے نمازی ہوں تو پچھلی صف والوں کو اپنے سے حقیر جانتے ہیں۔ ہم فجر کے پابندی کرنے والے ہوں تو فجر پہ جو پابندی نہیں کرتا اس کو حقیر جانتے ہیں۔ بھئی ہم کون ہوتے ہیں اس کو حقیر جاننے والے؟ یہ تکبر ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرمائے نا الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا۔ ہم اپنے ہی پیشے کے لوگوں کو، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، اپنے علماء کی صف میں بھی یہ معاملات ہمیں ملتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں کی صف میں بھی یہ معاملات ملتے ہیں۔ دوسروں کے کاموں کے اندر عیب نکالنا، دوسروں کے کاموں کے اندر کیڑے نکالنا، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے۔ ہمارے سارے معاملات ٹھیک ہیں، ہمارے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، ہمیں بھی دوسروں کی چیزیں، جس طرح لوگ ہم جیسے لوگوں کی خامیوں کو پکڑ لیتے ہیں، لوگ ہماری خامیوں کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ تو کیسے اپنے آپ کو آپ دوسروں سے بہتر جانیں گے؟ اور یہ بات صرف علماء کی نہیں کر رہا، یہ عام لوگوں کی بھی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے کندھوں کو جھکا لیجئے مومنین کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے اور ان کی عاجزی دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے صحابہ کے درمیان تو صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے فرمائے میرے لیے مت کھڑے ہو، میرے لیے مت کھڑے ہو، میں تمہاری طرح ہی کھاتا پیتا ہوں، میری اس طرح تعظیم مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ مل کے گھر کے کام کر رہے ہوتے، اور ان کے اندر کوئی میں نہیں تھی، ہمارے اندر میں آ جاتی ہے۔ ہم جو شخص ذرا نماز میں سستی کرتا ہے یا مسجد میں نظر نہیں آتا یا اس کی داڑھی نہیں ہے یا اس کے کپڑے شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو ہم اس کو بارے میں غیبت کو بھی جائز سمجھ لیتے ہیں، ہم اس کو دل میں بھی حقیر جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر ہیں تو یاد رکھیے شیطان نے بھی یہی سمجھا تھا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت کو اس کی کون سی نیکی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں کہ ایک زانیہ عورت ایک کنویں کے پاس سے گزری اور وہاں ایک پیاسا کتا موجود تھا۔ اس زانیہ عورت نے اس پیاسے کتے کو پیاسا دیکھ کر اپنے موزوں کے اندر کنویں سے موزے ڈال کر پانی بھر کر اس کتے کو پلایا۔ کام کرنے والی عورت بھی زانیہ، جس کی پہچان اس کے گناہ کی وجہ سے، پلانے والا پینے والا جس کی پیاس پوری کی وہ بھی کتا، جس کو گھر میں ہم نہیں رکھ سکتے، جس کو ہم پال نہیں سکتے، اس کتے کو پانی پلانے پر اللہ رب العزت نے اس زانیہ عورت کو بخش دیا۔
تو یہ میں کیسے سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دیں گے اور آپ کو نہیں بخشیں گے؟ یہ میں کیسے سرٹیفکیٹ دے سکتا ہوں؟ یہ میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا لیجئے، ان کے سامنے عاجز ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کو شراب پینے کی عادت تھی۔ یہ حیران کن بات نہیں ہے، اس زمانے میں سب شراب پیتے تھے۔ آج تو ہمیں شراب پینا پیدائشی طور پہ معیوب ملا، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ اللہ رحم فرمائے ہمارے معاشروں میں بھی عام ہو رہی ہے۔ لیکن وہ لوگ بڑے رسیہ تھے، ان کو تو اللہ نے حکم دیا شراب چھوڑ دو، تو انہوں نے شرابوں کے کاروبار برباد کر دیے، ختم کر دیے۔ جو شراب گھروں میں تھی اس کو بہا دیا، جو شراب گلاس میں انڈیلی ہوئی تھی اور منہ کی طرف گلاس جا رہا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو وہ صحابی شراب پیتے تھے، پکڑے جاتے تھے، ان کو کوڑے پڑتے تھے، پھر شراب پیتے تھے، پھر پکڑے جاتے تھے۔ ایک موقع پہ ایک صحابی نے ان کو برا بھلا کہہ دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا، ایسا مت کہو، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ سوچیے شراب کا گناہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، یعنی وہ شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی عزت دنیا میں آپ کو ملنی چاہیے اتنی عزت دنیا میں اس کو بھی ملنی چاہیے بحیثیت مسلمان۔ ٹھیک ہے اس نے گناہ کیا، اس گناہ کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوا، اس گناہ کی وجہ سے آپ اس کو جہنمی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے۔ ہاں آپ اس گناہ کی مذمت کریں، اس گناہ سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس شخص کے جہنمی اور برے ہونے کے سرٹیفکیٹ ایشو کرنا شروع کر دیں۔ یہ عبادت تو ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، یہ عبادت تو ہمیں اپنے گناہوں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہمیں ایک صحابی کا قول ملتا ہے، فرماتے ان المؤمن یری ذنوبہ، جو مومن ہوتا ہے وہ تو اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے، ان یقع، کہ وہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر جائے گا، وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، ہر وقت پریشان ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ، اور منافق کون ہوتا ہے، کافر کون ہوتا ہے، یرا ذنوب، اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کذباب، ایک مکھی کی طرح، مر علی آنفیہ، جو اس کی ناک پر آ کر بیٹھتی ہے اس کو جھٹک کے ہٹا لیتا ہے۔ تو یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ بہت نیک عمل کرنے والے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں، فجر بھی باجماعت پڑھنے والے ہیں، شرعی تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، آپ کے گھر میں پردہ بھی ہوتا ہے، آپ کسی حرام کام میں نہیں پڑتے، اس کے باوجود آپ کی سوچ، آپ کی فکر ایسی ہونی چاہیے اس مومن کی طرح کہ جس کو فکر یہ ہو کہ کہیں میرا کوئی گناہ مجھے جہنم میں لے جانے والا نہ بن جائے۔ اور اگر آپ کو پھر بھی آپ کا دل اس پہ مطمئن نہ ہو تو ذرا حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان، ابو ہریرہ، ان تمام لوگوں کے واقعات کو پڑھیے کہ ان کو اللہ کے آگے آخرت میں جواب دہی کی کتنی فکر ہوتی تھی۔ کہتے تھے، ان میں سے کچھ کہتے تھے کاش میں ایک درخت ہوتا اور کاٹ دیا جاتا، زبانوں کو پکڑ کے کھینچتے اس زبان کی وجہ سے کہیں مجھے جہنم نہ مل جائے۔ ابو ہریرہ اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ سفر بڑا طویل ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سوچیں ابو ہریرہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور جو لوگ عمل میں پیچھے ہیں وہ سوچیں کہ کہیں ان کا طرز عمل اور ان کی سوچ منافقین کی طرح تو نہیں ہے کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو چھوڑتے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ یہ تو نہیں سمجھتے اللہ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، چلو بعد میں دیکھیں گے۔ یہ تو وہی بات ہو جائے گی کہ ان المنافق یری ذنوبہ کذباب، منافق اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک مکھی مر علی آنفیہ، جو اس کی ناک پر آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اس نفاق سے بچائیں اور اپنے آپ کو اس کبر سے بچائیں۔ کسی نے کہا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بہت عاجزی ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر بہت عاجزی ہے، وہ بڑا انکساری ہے، وہ بڑا عاجز شخص ہے، تو جان لے کہ اسی کے اندر تکبر ہے۔ جو اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَهُمْ، اپنے تزکیے لوگوں کو خود پیش نہ کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے۔
اس لیے کتنے ہی حج ہم کر لیں، کتنے عمرے ہم کر لیں، کتنی صدقات ہم کر لیں، کتنی مسجدیں ہم بنوا لیں، کتنے مدارس ہم جاری کروا دیں، ان کے خرچے ہم اٹھا لیں، یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں تو وہی قبول ہوگا جو صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عاجزی و انکساری مانگے اور اپنے تزکیے لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔